ناظرین کرام، جنگل میں مختلف انواع کے جاندار پائے جاتے ہیں۔ ان میں کچھ جو ہیں چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے درمیانے ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں بڑے ہوتے ہیں۔ جنگل میں موجود تمام جانداروں میں سے اگر دراز قد جانور کی بات کی جائے تو وہ زرافے کو مانا جاتا ہے، اور اگر جسامت اور وزن کے لحاظ سے بڑے جانور کی بات کی جائے تو وہ ہاتھی کو مانا جاتا ہے۔ جنگل میں موجود تمام جانداروں میں سے جو ہوشیار اینیمل ہے وہ لومڑی کو مانا جاتا ہے، جبکہ جو سب سے پھرتیلا اینیمل ہے وہ چیتے کو مانا جاتا ہے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے، شیر کو جنگل کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ میں نے یہ جتنی بھی خصوصیات بتائی ہیں ان میں سے ایک بھی خاصیت جو ہے شیر کے اندر موجود نہیں ہوتی، پھر بھی شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، میں مدرجہ ذیل آپ کو جو باتیں بتانے لگا ہوں ان کی بنا پر شیر کو جنگل کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ پہلی بات، اعتماد اور حوصلہ۔ شیر کے اندر جتنا اعتماد اور حوصلہ پایا جاتا ہے، ایسا اعتماد اور حوصلہ دوسرے کسی بھی جاندار کے اندر نہیں ہوتا، اس لیے شیر اپنے سے بڑے جسامت والے جانداروں کا بھی شکار آسانی سے کر لیتا ہے۔ دوسری بات جو ہے، خوف کا نہ ہونا۔ شیر کے اندر کسی قسم کا بھی خوف موجود نہیں ہوتا۔ جنگل میں موجود جتنے بھی جاندار ہوتے ہیں ان میں سے کسی سے بھی شیر جو ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، بلکہ دوسرے جاندار شیر سے خوف کھاتے ہیں۔ تیسری بات، ٹاپ پریڈیٹر۔ شیر جو ہے یہ ٹاپ پریڈیٹر ہے، یعنی یہ ایپیکس پریڈیٹر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شیر دوسرے جانداروں کا تو شکار کرتا ہے، لیکن شیر کا شکار کرنے والا کوئی بھی جاندار جنگل کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ چوتھی بات، شیر جو ہیں یہ گروپوں کی شکل میں اپنا شکار کرتے ہیں۔ شیروں کا گروپ پرائڈ کہلاتا ہے، جس کو ایک ڈومیننٹ میل لائن لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ مل کر اپنا شکار پکڑتے ہیں۔ پانچویں بات، شیر جو ہیں یہ ٹیریٹوریل ہوتا ہے۔ جس طرح پرانے زمانے کے اندر بادشاہوں کی سلطنت ہوتی تھی، اسی طرح شیروں کا بھی جنگلوں کے اندر اپنا علاقہ ہوتا ہے، اور شیر جو ہیں اپنے علاقے میں دوسرے کسی بھی جاندار کو ایسے داخل نہیں ہونے دیتے، حتیٰ کہ یہ دوسرے شیروں کو بھی داخل نہیں ہونے دیتے۔ چھٹی بات، پرانے زمانے میں بادشاہ جو تھے وہ شیروں کے بچے اور شیر کو شوق کے ساتھ پالتے تھے، اس وجہ سے بھی شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ساتویں بات، جہاں پر جنگل میں رہنے والے دوسرے جاندار اپنا گھر بناتے ہیں اور ان کے رہنے کی جگہ ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، شیروں کے رہنے کی کوئی مخصوص جگہ نہیں ہوتی، اور یہ اپنے پورے علاقے کے اندر گھومتے رہتے ہیں، اس وجہ سے بھی شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔